حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تم پر گزشتہ امتوں کی طرح ایک بیماری سرایت کر گئی ہے، بڑی خوفناک اور نقصان دہ بیماری۔ وہ کون سی ہے؟ میں الحسد والبغضاء، حسد اور کینہ، ہی الحالقۃ، یہ بیماری مونڈنے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، ولیکن تحلق الدین، یہ ایسی خوفناک بیماری ہے جو بندے کا دین مونڈ کے رکھ دیتی ہے، یعنی بندے سے اس کا دین ہی چھین لیتی ہے۔ پہلی بیماری حسد اور دوسری کینہ۔ حسد میں مبتلا شخص دراصل اندر ہی اندر ایک عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ جلتا رہتا ہے۔ کسی کا عہدہ دیکھا تو اس کی جلن شروع، کسی کی عزت دیکھی، کسی کی اولاد، کسی کا منصب، کسی کی شہرت، کسی کی دولت، جو نعمت دیکھتا ہے وہ اندر ہی اندر جلتا ہے۔ حاسد شخص دراصل اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جو عزت، منصب، شہرت، دولت، اولاد ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے، تو حاسد دراصل اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے، وہ نعمت چاہتا ہے کہ خواہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس شخص سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت سلب ہو جائے، وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دوسری بیماری ہے کینہ۔ یہ کینہ اندر ہی اندر دوسرے کے لیے بغض پالتے رہنا، دشمنی پالتے رہنا، کیونکہ بظاہر وہ بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے، لیکن انتقام کی آگ اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے، اور وہ اپنا غصہ، اپنا بغض اندر ہی اندر پالتا رہتا ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ہفتے کے 2 دن ہیں، پیر اور جمعرات، اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر شخص کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن حکم ہوتا ہے کینہ پرور شخص کو چھوڑ دو، جب تک یہ اپنا کینہ ختم نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ کوشش کریں، اللہ نہ کرے یہ بیماریاں اگر ہیں تو ان کو ختم کریں۔ جس سے حسد ہے اس کے حق میں دعا کریں، جس سے کینہ ہے، بغض ہے، اللہ کے لیے اسے معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور پناہ مانگیں ان بیماریوں سے، کیونکہ ان کا نہ صرف اس سٹرگل پر بہت منفی اثر ہوتا ہے جو آپ نے نیکیوں کے لیے کی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔